قرآن مجید کا سورہ نمبر 57 سورہ حدید۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وہ ہر چیز پر غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اسی کے لیے ہے۔ وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ وہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر غالب ہوا، اپنا اقتدار قائم کیا۔ وہ اسے بھی جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے، اور اسے بھی جو اس سے باہر نکلتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرو جس میں اس نے تمہیں دوسروں کا جانشین بنایا ہے۔ بس جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور مال خرچ کیا ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس کا رسول تمہیں بلا رہا ہے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور وہ اللہ تم سے عہد و پیمان لے چکا ہے اگر تم مومن ہو۔ وہ وہی ہے جو اپنے بندے خاص پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لے آئے، اور بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث ترکہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا اور جنگ کی، وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جنگ کی برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ پہلے والوں کا درجہ بہت بڑا ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے بڑا باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ وہ اسے اس کے لیے کئی گنا بڑھائے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، آج تمہیں مبارک ہو ان باغہائے بہشت کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہو گے، یہی وہ کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو کہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے کی دنیا میں لوٹ جاؤ، پھر وہیں روشنی تلاش کرو۔ پس ان کے اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ منافق اہل ایمان کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنہ گمراہی میں ڈالا اور ہمارے بارے میں گردشوں کا انتظار کیا کہ نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے، اور شک و شبے میں مبتلا رہے، اور جھوٹی امیدوں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور دھوکے باز شیطان نے تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھا۔ بس آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان سے جنہوں نے کفر کیا۔ تم سب کا ٹھکانہ آتش دوزخ ہے، وہی تمہارے لیے اولا اور سزاوار ہے، وہ بہت بری جائے بازگشت ہے۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی یاد اور خدا کے نازل کردہ حق کے لیے نرم ہوں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی؟ بس ان پر طویل مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہوئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق نافرمان ہیں۔ خوب جان لو کہ اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد، اور ہم نے اپنی آیات تمہارے لیے واضح طور پر بیان کر دی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا ان کے لیے اس میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔
اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی لوگ اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا ثواب ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اور خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، ظاہری زیب و زینت، باہمی فخر و مباحات اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے عارضی ہونے کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس کی نباتات پیداوار کافروں کسانوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے، پھر وہ خشک ہو کر پکنے لگتی ہے تو تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور کفار کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے، اور مومنین کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے۔ اور دنیاوی زندگی دھوکے کے ساز و سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے پروردگار کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی چوڑائی کے برابر ہے، جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں۔ اور یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا ہی فضل والا ہے۔ کوئی بھی مصیبت زمین میں آتی ہے اور نہ تمہاری جانوں میں، مگر وہ ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہوتی ہے قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں۔ بے شک یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ جو چیز تم سے کھو جائے اس پر افسوس نہ کرو، اور جو کچھ وہ اللہ تمہیں دے اس پر اتراؤ نہیں، کیونکہ اللہ ہر اترانے والے فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو احکام الہی سے روگردانی کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی ہوئی دلیلوں معجزوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں۔ اور ہم نے لوہا نازل کیا، پیدا کیا، جس میں بڑی قوت ہے اور شدید ہیبت ہے، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں تاکہ اللہ دیکھے کہ کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب قرار دی، جاری کر دی، پس ان میں سے بعض تو ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں اکثر فاسق بدکار ہیں۔ پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر اپنے اور رسول بھیجے اور انہی کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا کی۔ اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھ دی، اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ ہاں البتہ انہوں نے اسے خدا کی خوشنودی کی خاطر اختیار کیا تھا، پھر انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی، تو جو لوگ ان پر ایمان لائے ہم نے ان کو ان کا اجر عطا کیا، اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق نافرمان ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور اس کے رسول پر کما حق ہو ایمان لاؤ۔ وہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا، اور تمہیں وہ نور عطا کرے گا کہ جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور تمہارے قصور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ یہ لوگ مسلمان اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑے فضل و کرم والا ہے۔